السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب تمام پر سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہو۔ اور میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تکبر کی مذمت۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، میں اب تمام کو یہ بتاتے چلوں کہ تکبر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ مالی یا جسمانی کسی بھی نعمت پر اکڑنا، تکبر کرنا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو جسمانی ہے یا مالی ہے دکھاوے کے لیے استعمال کرنا، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، یہ تمام چیزیں تکبر میں شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے؟ تکبر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مالی نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے یا جسمانی نعمت، اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ بھی اچھا ہے، بال بھی اچھے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں، ایک تو جسمانی اور ایک مالی۔ انسان جو بھی کماتا ہے، انسان اگر ان نعمتوں پر تکبر کرے، اگر ان نعمتوں کا دکھاوا کرے، اگر ان نعمتوں پر فخر کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تم لوگ اس نعمت سے محروم ہو، یا پھر وہ ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھائے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، تو یہ تمام چیزیں کبر اور تکبر میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے، اور زمین پر اترا کر نہ چل اس لیے کہ تو پہاڑ کی بلندی کو چھو نہیں سکتا، یعنی زمین پر اترا کر نہ چلو اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اترانے والے کو، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے میری عزیز ماں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب اللہ نے اتنی پیاری مثال دی ہے، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ زمین پر اترا کر نہ چلو، اکڑ کر مت رہو، تکبر مت کرو، اس لیے کہ ہم پہاڑ کی بلندی کو تو چھو نہیں سکتے، پھر یہ اترانا کس بات پر، پھر یہ اکڑ کس بات پر، پھر یہ تکبر کس بات پر؟ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، تکبر جیسے گناہ سے بچیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ کا مطلب مثال کے طور پر جب سورج کی شعاع کسی سوراخ یا ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کھڑکی سے یا دروازے سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے، تب اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے چیزیں نظر آتی ہے تو اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اگر اس ذرہ برابر کے اتنا بھی کسی شخص کے دل میں تکبر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں ڈالے گا بلکہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فوراً صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، انسان اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے، آپ اس معاملے کی وضاحت کر دیجئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اور پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی اور پاک و صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتے ہیں۔ کبر کا، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ حق بات بتائی جا رہی ہے، آپ کو کتاب و سنت کھول کھول کر دکھائی جا رہی ہے لیکن آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کبر کا، تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی چیزوں کو استعمال کرے، بلکہ کبر کا، تکبر کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئے اور وہ اسے جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، وہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ ہے اصل تکبر، یہ ہے تکبر کی نشانی، یاد رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ تکبر کا مطلب لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا، کمتر سمجھنا، کس بیسس پر؟ مالی اور جسمانی۔ تکبر کا مطلب حق کا انکار کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا ہے، آسان الفاظ میں بتا دیا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں۔ اور ایک حدیث سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ تکبر کا اظہار کرتا ہے،
اور اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے، یہاں حتیٰ کہ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب آدمی بار 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 تکبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نیکی کرنے سے انسان نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے بدکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ تکبر کر رہا ہے، تکبر کی بنیاد تک چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ سرکش لوگوں میں شمار ہو گیا، اور روز قیامت کے دن اسے انہی لوگوں میں سزا دی جائے گی۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جب آدمی اپنے تکبر سے باز نہیں آتا اور تکبر کرتا چلا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ روز قیامت کے دن فیصلہ کن لوگوں میں وہ ہوگا۔ سرکش یعنی حد سے بڑھ جانا، نو لمٹ، لمٹ کراس کر دینا، حد سے بڑھنے والوں میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تکبر جیسے گناہ سے بچائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اگر اسے باقی رکھنا چاہتے ہو تو۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اور مجھے تکبر جیسے گناہ سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔